پاکستانی فلمی موسیقی کی تاریخ میں کئی ایسے گیت موجود ہیں جو صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری تہذیب، ثقافت اور اجتماعی خوشیوں کی علامت بن گئے ہیں۔ انہی یادگار گیتوں میں پنجابی فلم چاردہ کا مقبول گیت سڈی یار نے بن لے سہرے تی چکا وچ پین لاڈیاں او بھی شامل ہے۔ یہ گیت صرف ایک فلمی نغمہ نہیں بلکہ پنجابی معاشرت کی زندہ دلی، دوستی کی سچائی اور شادی کی اجتماعی خوشیوں کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ اسے پاکستان کے عظیم گلوکار عنایات حسین باٹی اور معروف لوک گلوکار ککٹ علی نے اپنی پرجوش آوازوں میں گایا، جس نے اس گیت کو امر بنا دیا۔ یہ گیت جب بھی سنائی دیتا ہے تو سامع کے ذہن میں پرانے زمانے کی دیسی شادیوں کے مناظر تازہ ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کا خوشی سے جھومنا، آنگن میں لاڈو ڈالنا، ڈھول کی تھاپ پر ناچنا اور دولہے کے گرد خوشی کا سما، یہ سب مناظر اس گیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گیت آج بھی پنجابی شادیوں میں سنا جاتا ہے اور محفل کو گرما دیتا ہے۔ پنجابی فلمی موسیقی کا سنہری دور۔ پاکستانی سینما خصوصاً پنجابی فلموں کا ایک ایسا دور بھی تھا جب فلمی گیت نہ صرف فلموں کی جان ہوتے تھے بلکہ عوامی ثقافت کا حصہ بھی بن جاتے تھے۔ اس زمانے میں موسیقی میں سادگی، خلوص اور لوک رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ گیتوں کے بول عام زندگی سے قریب ہوتے تھے اور ان میں دیہی معاشرت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ پنجابی فلمیں اکثر دیہات کی زندگی، محبت، دوستی اور خاندانی رشتوں کے گرد گھومتی تھیں۔ ان فلموں کے گیت بھی انہی موضوعات کو اجاگر کرتے تھے۔ سڈی یار نے بن لے سہرے ایں بھی اسی روایت کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اس گیت میں شادی کی خوشی کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ پنجابی معاشرت کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے۔ گیت کا بنیادی خیال۔ اس گیت کا بنیادی خیال دوستی کی خوشی اور شادی کے جشن کے گرد گھومتا ہے۔ جب کسی دوست کی شادی ہوتی ہے تو اس کے دوست اس خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ پنجابی معاشرت میں دوستوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ شادی کے موقع پر دوست نہ صرف تقریبات میں شریک ہوتے ہیں بلکہ پورے جوش و خروش سے جشن مناتے ہیں۔ سڈی یار نے بن لے سہرے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دوست دولہا بن گیا ہے اور اس نے اپنے سر پر صحرا سجا لیا ہے۔ یہ منظر دوستوں کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ دوستوں کو اپنے یار کی شادی پر فخر اور خوشی دونوں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد گیت کی سطر تی چوکا وچ پین لاڈیاں، اس میں بتایا گیا ہے کہ گھر کے صحن میں خوشی کے مارے لاڈو ڈالی جا رہی ہے۔ پنجابی ثقافت میں لاڈو ایک مشہور رقص ہے جو خاص طور پر خوشی کے مواقع پر کیا جاتا ہے۔ اس رقص کے ذریعے لوگ اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ پنجابی شادیوں کی روایات۔ پنجاب میں شادی صرف دو افراد کا ملاپ نہیں بلکہ پورے خاندان اور دوستوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتی ہے۔ شادی کی تقریبات کئی دنوں تک جاری رہتی ہیں اور ہر تقریب میں خوشی کا الگ انداز ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے مہندی کی تقریب ہوتی ہے جس میں گیت گائے جاتے ہیں، ڈھول بجایا جاتا ہے اور رقص کیا جاتا ہے۔ دوست اور رشتہ دار مل کر محفل کو رنگین بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بارات اور ولیمہ کی تقریبات ہوتی ہے۔ ان تمام تقریبات میں گیت اور موسیقی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایسے گیت جن میں دوستی اور شادی کی خوشی کا ذکر ہو وہ محفل کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں۔ سڈی یار نے بن لے سہرے ایسا ہی ایک گیت ہے جو شادی کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ دوستی کا خوبصورت اظہار۔ اس گیت کا ایک اہم پہلو دوستی کا جذبہ ہے۔ پنجابی معاشرت میں دوست کو بھائی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ دوست کی خوشی کو اپنی خوشی اور اس کے غم کو اپنا غم سمجھا جاتا ہے۔ جب گیت میں کہا جاتا ہے کہ ہمارا دوست صحرا باندھ کر دولہا بن گیا ہے تو یہ صرف ایک اطلاع نہیں بلکہ خوشی کا اعلان ہے۔ دوست اس لمحے کو ایک جشن کی طرح مناتے ہیں۔ وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور اپنے دوست کی نئی زندگی کے آغاز پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جذبہ دراصل پنجابی معاشرت کی وہ خوبصورتی ہے جس میں اجتماعی خوشی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ پنجابی ثقافت میں لاڈو اور بھنگڑا نہایت مقبول رقص ہیں۔ یہ رقص خاص طور پر شادیوں اور خوشی کے مواقع پر کیے جاتے ہیں۔ لاڈو عموماً خوشی کے اظہار کے لیے کی جاتی ہے۔ اس میں ناچنے والا شخص مخصوص انداز میں ہاتھ اور کندھے ہلاتا ہے اور تال کے ساتھ رقص کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ڈھول کی تھاپ محفل کو مزید گرم کر دیتی ہے۔ جب گیت میں کہا جاتا ہے کہ صحن میں لاڈو ڈالی جا رہی ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ شادی کی خوشی اپنے عروج پر ہے اور ہر شخص خوشی سے جھوم رہا ہے۔ گلوکاروں کی آواز کا جادو۔
اس گیت کی کامیابی کا ایک بڑا سبب اس کے گلوکار بھی ہیں۔ عنایت حسین باٹی اور ککٹ دونوں اپنی طاقتور اور دلکش آوازوں کے لیے مشہور تھے۔ عنایت حسین بھٹی کی آواز میں ایک خاص وقار اور گہرائی تھی۔ وہ جب پنجابی لوک گیت گاتے تھے تو سامعین کے دلوں پر اثر چھوڑتے تھے۔ دوسری طرف شوکت علی کی آواز میں جوش اور ولولہ تھا جو محفل کو گرما دیتا تھا۔ جب ان دونوں کی آوازیں ایک ہی گیت میں ملتی ہیں تو ایک ایسا جادو پیدا ہوتا ہے جو سننے والوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ فلم چاردہ اپنے زمانے کی ایک مقبول پنجابی فلم تھی۔ اس فلم کے گیت عوام میں بہت پسند کیے گئے۔ اس دور میں فلمی گیت ریڈیو اور میلوں ٹھیلوں میں بھی سنے جاتے تھے۔ یہ گیت بھی اسی فلم کے ذریعے عوام تک پہنچا اور جلد ہی مقبول ہو گیا۔ لوگ اسے شادیوں میں گانے لگے اور آہستہ آہستہ یہ گیت شادیوں کی روایت کا حصہ بن گیا۔ اس گیت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اس نے شادی کی خوشیوں کو موسیقی کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ جب بھی یہ گیت سنائی دیتا ہے تو لوگوں کو اپنے بچپن، جوانی اور پرانے زمانے کی شادیوں کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ گیت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی خوشیوں کو بانٹنے میں ہے۔ جب دوست اور رشتہ دار مل کر کسی خوشی کو مناتے ہیں تو وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ جدید دور میں اس گیت کی اہمیت۔ آج کے دور میں شادیوں کے انداز بہت بدل گئے ہیں۔ جدید موسیقی اور ڈی جے کلچر نے روایتی گیتوں کی جگہ لے لی ہے۔ اس کے باوجود CDR نے بن لے سہرے جیسے گیت آج بھی زندہ ہے۔ جب یہ گیت بجتا ہے تو نوجوان بھی اس پر جھومنے لگتے ہیں اور بزرگوں کو اپنے زمانے کی یاد آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ گیت نسلوں کے درمیان ایک خوبصورت ربط قائم کرتا ہے۔ ادبی لحاظ سے بھی یہ گیت بہت خوبصورت ہے۔ اس کے الفاظ سادہ ہیں لیکن جذبات سے بھرپور ہیں۔ شاعر نے چند الفاظ میں شادی کی خوشی اور دوستی کے جذبے کو بیان کر دیا ہے۔ پنجابی شاعری کی یہی خوبی ہے کہ اس میں سادگی کے ساتھ گہرائی بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گیت دل میں اتر جاتے ہیں اور برسوں تک یاد رہتے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ CDR نے بن لے سہرے تی چوکا وچ پین لاڈیاں صرف ایک فلمی گیت نہیں بلکہ پنجابی ثقافت کی زندہ علامت ہے۔ یہ گیت دوستی، خوشی اور شادی کی روایات کا خوبصورت اظہار ہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔